اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معلمہ نگہت جمشید آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیے بچوں، ہم جماعت ہفتم کا لیکچر نمبر 2 اسلامیات کا شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ عزیز طلباء و طالبات، عقیدہ لفظ اخد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گرہ لگانا اور باندھنا، جبکہ عقیدے کا مطلب ہے کہ کسی بات پر دل سے ایمان اور یقین رکھنا۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اسی طرح رسالت پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی مسلمان پکا مسلمان نہیں بن سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ توحید اور رسالت اسلام کے دو بنیادی عقائد ہیں، اور ان پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا اور ہر طرح کے شرک سے بچنا، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو انسان شرک کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کافر کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح عقیدہ رسالت کا مطلب ہے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ اب نبی اور رسول کون لوگ ہوتے ہیں؟ نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے معصوم اور نیک بندے ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ کے معصوم اور نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت کا پیغام لانے والے خاص بندوں کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ لفظ رسول اور رسل دونوں رسالت کا حصہ ہیں، اور نبی کا مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والا، چونکہ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت، دوزخ، فرشتے، قیامت اور حساب کتاب ان کے بارے میں خبریں دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، اس لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کون ہوتے ہیں اور رسول کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ہدایت کے لیے یا اپنے تمام بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کتنے پیغمبر بھیجے؟ دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو مختلف اوقات میں تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو ہدایت دیتے رہے۔ ہر مسلمان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان کے لیے 4 باتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر ہمارا ایمان مکمل ہوگا تو ہمیں اس ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ان 4 باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تو ہمارا ایمان یقیناً مکمل ہوگا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور ہدایت یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب پیارے بچوں، 2 باتیں ایمان کا حصہ ہیں اور 2 باتیں کمال ایمان کا، یعنی کامل ایمان کے لیے جو 4 باتیں ضروری ہیں، اس میں سے 2 باتیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور 2 باتیں کمال ایمان کا حصہ ہیں۔ اب وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ محبت ایمان، نمبر 2 تعظیم، نمبر 3 نصرت، اور چوتھی اطاعت رسول، یعنی محبت رسول، تعظیم رسول، نصرت رسول اور اطاعت رسول۔ اب محبت رسول کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے سورہ توبہ میں بار بار یہ فرمایا
کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت رسول ایمان لانے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ عزیز طلباء، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ محبت نظر نہیں آتی۔ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں ہمارے عمل سے، ہمارا جو کام ہوتا ہے، ہم جس طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو ہم محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں۔ اب محبت رسول کا اظہار جب ہم کرتے ہیں تو ان چیزوں کے اظہار کے لیے 4 چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بھی 4 علامتیں ہمارے اوپر واضح ہوتی ہیں، ہمارے اندر نظر آتی ہیں۔ پہلی ہے ذکر رسول، یعنی اللہ کے رسول کا بہت زیادہ ذکر کرنا اور کثرت سے درود شریف پڑھنا اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو دل میں بسائے رکھنا۔ اسی طرح ہے زیارت رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شدید خواہش رکھنا۔ نمبر 3 ہے توقیر رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب کرنا۔ اور نمبر 4 ہے عظمت رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر دل میں نرمی اور راحت کا احساس پیدا ہونا۔ اچھا تو بچوں، آپ کو محبت رسول اور اس کی علامات بہترین طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ آئیے ہم کامل ایمان کی نقطے نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، جو ہے تعظیم رسول، یعنی کہ اگر ہم تعظیم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کیا کرو۔ اللہ کے رسول کی تعظیم نہ کرنے والوں کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، اپنے آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے نیچے رکھو، اپنی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ایک دوسرے سے چلا چلا کر بات نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں کرتے ہو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ تمہاری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کامل ایمان کی شرط نمبر 3، نصرت رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی خدمت کو نصرت رسول کہتے ہیں، یعنی اللہ کا جو دین ہے اس کو ہم تمام ادیان پر غالب رکھیں، یعنی تمام دینوں سے بہتر سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ ہم سے پہلے اتارے تھے۔ اللہ کے رسول کا مقصد ہے اس کے دین کی خدمت کرنا، ہر مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنی جان مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کامل ایمان کی 4تھی شرط اطاعت رسول ہے، جس کا ذکر بارہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بار بار یہی کہتے ہیں کہ اگر جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے میری اطاعت کی۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہم ہدایت کا راستہ پا لیں گے۔ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جو نور ہدایت یعنی قرآن پاک جیسی جو نورانی چیز اللہ پاک نے معجزاتی طور پر ہمیں دی ہے، کس کے ذریعے دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں اور انہی پر قرآن پاک کا اتارا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو میری تعلیم کے مطابق نہ کر لے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اپنے تمام احباب، مال، اولاد سب سے زیادہ مجھے میری تعظیم نہ کرے۔ اچھا تو بچوں، ہمارا یہ سبق یہاں پر ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو میرا لیکچر نمبر 2
عقیدہ رسالت کے تقاضے صحیح طور سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم اگلے لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 3 میں اس کی خالی جگہ اور سوال جواب تفصیلاً کریں گے۔ تب تک کے لیے معلمہ نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔